السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 342واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے کہ جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور مظلوم کمزور ہوتا ہے، وہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہیں دے سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی خود اس کو اس کے ظلم کی سزا دیتے ہیں۔ اور یہی حال دنیا کے دو ملکوں میں ہو رہا ہے، ایک تو اسرائیل میں اور دوسرے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر۔ اسرائیل وہ ملک ہے 1942 کے بعد میں، جب سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ چل رہا تھا، جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام مچا دیا، یورپ میں ان کو کوئی اپنے ملک میں جگہ نہیں دے رہا تھا۔ ایسے وقت کے اندر فلسطینیوں نے اپنے دروازے یہودیوں کے لیے کھولے اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں پہ تمہارا ارض مقدس بھی ہے، دیوار گریا بھی ہے، کیونکہ بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے جو تینوں مذہبوں کے ماننے والوں کے لیے مقدس کی حیثیت رکھتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے کہ مسجد اقصی وہاں پر ہے، عیسائیوں کے لیے اس لیے چونکہ بیت المقدس ہے جہاں پہ حضرت مریم کا پورا بچپن گزرا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پہ بیت لحم میں پیدا ہوئے تھے۔ اور یہودیوں کے لیے اس لیے چونکہ وہ جو بیت المقدس ہے اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، اور دیوار گریا ہے جس کو ہاتھ پیر لگا کے یہ لوگ روتے ہیں، وہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔ تو فلسطینیوں نے ان یہودیوں کے لیے اپنے دروازے کھولے اور کہا کہ تمہارا ارض مقدس بھی ہے، تم لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہو، ان کی مہمان نوازی کی۔ مگر وہ بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے مہمان نواز عربوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جن کی ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں یہ ہمارے گھروں پہ ہی قبضہ کر لیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، جب یہودیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ جمع ہو گئی تو انہوں نے باضابطہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ، کیونکہ پوری دنیا میں اکنامک انڈسٹری جو ہے، بینکنگ انڈسٹری، یہ پوری کے پوری یہودیوں کے انڈر میں ہی چلتی ہے۔ پیسے کی تو ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے اپنے پیسے کا بھرپور استعمال کیا، امریکہ اور دوسری گورنمنٹوں کا سہارا لے کر باضابطہ انہوں نے وہاں کے زمینوں پہ قبضہ کر کے اپنے ایک الگ سے ہوم لینڈ کا اعلان کر دیا۔ اور جب ان کا اپنا ملک وجود میں آ گیا تو جن میزبانوں نے ان کی مہمان نوازی کی تھی، انہوں نے انہی کو دبانا شروع کیا، اور دباتے دباتے اب فلسطین کے نام پہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا باقی رہ گیا، باقی پورے ملک پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اور ہمیشہ یہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہے، ظلم کی انتہا، ظلم کی حد اس وقت تو اور بھی زیادہ سخت ہو گئی جب آج سے 2 سال پہلے پورے کے پورے غازہ سٹی کو انہوں نے برباد کر دیا۔ مسجدیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، بستیاں کیا بستیاں اجڑ گئی، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوائیں ہونے لگی، روزانہ 100 200 جنازے اٹھنے لگے، پورے ملک میں، پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہونے لگی، مساجد میں قنوت نازلہ پڑھا جانے لگا، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، ہر مسجد میں ان کے لیے دعائیں ہونے لگی۔ اب وہ بیچارے غریب فلسطینی جن کے پاس میں ہتھیار نہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، وہ کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ دوسری طرف اسرائیل اتنا ہائی فائی ٹیکنالوجی والا ملک کہ جہاں پہ اس نے مکھیاں بنائی ہوئی ہے جاسوسی کرنے کے لیے، جہاں پہ اس نے ایسی ٹیکنالوجیز اختیار کی ہوئی ہے کہ 5000 کلومیٹر کے ایریے میں کون سی گاڑی اور کون سا آدمی سفر کر رہا ہے وہ تک ان کے پاس میں پورا کا پورا کیپچر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنے ہائی فائی ٹیکنالوجی والے، وہ بیچارے اتنے غریب، وہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ مگر 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ بیٹھی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو غریب، وہ جو معصوم فلسطینی تھے، ان کی مدد کے لیے پھر اپنی طرف سے ان کے اوپر قہر برسانا شروع کیا، اور ان کے ملکوں میں جو آگ کا سلسلہ چلا تو آج فلسطین کا 70% ایریا جو تھا
اسرائیل کی حدود سے لگا ہوا، وہ پورا کا پورا 70% ایریے سے یہ آگ کی شروعات ہوئی، اور ہونے کے بعد میں وہ علاقہ محفوظ رہتے ہوئے آگ بڑھتے 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 پوری اسرائیل کے اندر داخل ہو گئی۔ اب جب اسرائیل میں آگ داخل ہو گئی تو اسرائیل کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو شہر تھا حائفا، وہ حائفا شہر وہاں کا سب سے خوبصورت شہر، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی والا شہر، یہاں تک کہ وہاں پہ اسرائیل کے جو بارود ہے، جو گولہ بارود جسے کہتے ہیں، وہ جو ذخائر تھے پورے کے پورے، وہ پورے کے پورے برباد ہو گئے، وہ پورا کا پورا شہر اجڑ گیا۔ اور میں بی بی سی لندن کی ویب سائٹ کے اوپر یہ تمام خبریں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا، اور بھی دوسرے انٹرنیشنل نیوز چینلز کی ویب سائٹس پہ بھی دیکھ رہا تھا، تو 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اپنے اپنے گھر چھوڑ چھوڑ کے وہ حائفا سٹی کو پوری طرح سے خالی کر دیا گیا، آدھے سے زیادہ سٹی جل کر خاک ہو چکی ہے۔ اور اسرائیل کا جو علاقہ تھا وہ 75% سے زیادہ اب تک جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے، پوری طرح سے جل چکا ہے، اور 7 ملکوں کی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں اس کی آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ آگ بجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ عرب ملکوں میں اور وہ پورا کا پورا گلف کا جو پٹا ہے وہاں پہ سرد ہواؤں کے چلنے کا ہوتا ہے۔ وہ جو سرد ہوائیں چلتی ہے وہ اتنی تیزی سے چلتی ہے، وہ آگ کو اور زیادہ بڑھا رہی ہیں، اور وہ آگ اور آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے احساس دلانے کے لیے ایک عذاب کی جھلک ہے کہ دیکھو آج تم کو کیسے درد ہو رہا ہے اپنے گھر کے برباد ہونے پر، اپنے شہر کے اجڑنے پر۔ ایسا ہی درد ان فلسطینیوں کو بھی ہوا تھا جب ان کے شہر اجاڑ دیے گئے تھے، جب ان کے گھر برباد کر دیے گئے تھے۔ اپنا گھر ٹوٹنے کا کیسے درد ہوتا ہے، ان کے درد کو بھی تم تھوڑا سا محسوس کرو، تم تھوڑا سا فیل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ اللہ نے ہر زمانے میں، ہمارے زمانے میں بھی اگر کوئی کسی اپنے بہن بیٹی کی زمین جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھے گا، کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھے گا، کوئی کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھے گا، کوئی کسی سے قرض لے کے کھا کے دبا لیں گا، اور وہ یہ سوچیں گا کہ میں آرام سے رہ سکوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یا تو کینسر سے مرے گا، یا تو بلڈ کینسر سے مرے گا، یا تو ٹی بی سے مرے گا، یا تو ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یا تو جل کے مرے گا، کیونکہ تو نے لوگوں کا حق دبایا ہوا ہے۔ دوسروں نے تجھے رہنے کے لیے چھت دی تھی، تو نے اس کے اوپر قبضہ کر کے اپنے باپ کا مال سمجھ کے اپنا گھر سمجھ لیا۔ دوسروں سے قرضے لیا تھا، مجبوری محتاجگی بتا بتا کے اس کو کھا گیا، اور آج دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس سے مکر گیا۔ یہ ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا انجام آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جیسے آج اسرائیل کا انجام ہوا۔ یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہے بیٹھا ہوا 7 آسمانوں کے اوپر۔ ہندوستان آتے ہیں، ہندوستان کے اندر بی جے پی کا 101% ایجنڈا یہ تھا کہ اس ملک سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اور جو مسلمانوں کو پرسنل اللہ کے نام پر جو ان کے اپنے شریعت پہ چلنے کی آزادی ملی ہوئی ہے اس پہ پابندی لگائی جائے، ہر طرح سے مسلمانوں کو کیپچر کیا جائے۔ جن جن اسٹیٹس کے اندر بی جے پی کی گورنمنٹیں آئی، سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے وہ قانون بنائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دھندے کاروبار اور وہ انڈسٹریز جس میں مسلمان لگے ہوئے ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں۔ اسی لیے آج اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو بھیونڈی، مالیگاؤں وغیرہ جہاں پہ ایک زمانے میں ہزاروں لوم چلا کرتے تھے، آج وہ سارے کے سارے لوم کے کارخانے خاموش ہو چکے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے ایسے فیصلے لی جس سے زیادہ ایفیکٹ ان مسلمانوں کے دھندے کاروبار پہ پڑ سکے جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان لگے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا تو انہوں نے ہر اسٹیٹ میں جہاں ان کی گورنمنٹیں بنی وہاں پہ اردو اکیڈمی پہ پابندی لگا دی، اردو اکیڈمی کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی وہ تمام تنظیمیں اور جماعتیں جو امن و شانتی کا کام کرنے والی تھی ان کو نشانہ اور ٹارگٹ بنانے لگے، اور اس کے علاوہ آخر میں جب یہ ان کا پیٹ اس سے بھی نہیں بھرا تو مسلم پرسنل لا جو پچھلے 100 سالوں سے انگریزوں کے زمانے سے جس کو تحفظ ملا ہوا تھا، انہوں نے زبردستی اس کو چھیڑ دیا۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھی ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان کمزور ہے، وہ بی جے پی کا آر ایس ایس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ملک میں آر ایس ایس والوں کو ہتھیاروں سے ٹریننگ کرنے کی پرمیشن، اجازت اور پوری آزادی ہے، مگر مسلمانوں کو امن و شانتی کا مورچہ نکالنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان سکون کے ساتھ میں اگر کوئی مورچہ یا کوئی آندولن بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی یہ لوگ آتنکواد کا رنگ دے کر ان مسلمانوں کے اوپر کارروائی کریں گے۔ اس کے کمپیریزن میں دوسرے تنظیموں کو آزادی ہے، وہ ہتھیاروں سے بھی اگر پریکٹس کرے تو ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ایک طرفہ ظلم جب مسلمانوں پہ ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے ہاتھوں سے وہ کرتوت کرا دی جو ان کے اپنے سر پہ آ کے گر گئی، اور انہوں نے جو ہے نوٹوں کے اوپر پابندی لگا کر اپنے ہی لوگوں کو اپنا دشمن بنا دیا۔ بی جے پی کا وہ جو وار تھا نوٹوں پہ پابندی لگانے کا، پوری طرح سے ان کے آنگ پہ آ گیا، اور اب ہر بینک کے سامنے جو لائن لگی ہوئی ہے وہ لوگ ان کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، ہر اے ٹی ایم کے سامنے کی جو لائن ہے وہ ان کو گندی گندی گالیاں دے رہی ہے۔ پورے ملک کے اندر لوگ ان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اگر آج کی ڈیٹ میں ہندوستان کے اندر الیکشن کرائے جاتے ہیں تو بی جے پی کو 50 سیٹ بھی پورے ملک میں نہیں ملیں گی۔ آج ان کا اتنا برا حال ہو چکا ہے، لوگ ان سے اتنے زیادہ ناراض ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار کر لی ہے۔ اب مسلمانوں کو کرنے کا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے صرف اللہ سے مانگنے کا، دعا کرنے کا اور سکوت اختیار کرنے کا ہے۔ کدیا مارنے کا، سوشل میڈیا پہ اس کا جشن منانے کا، سوشل میڈیا پہ اسرائیل کی تصویریں شیئر کرنے کا، اس کے ویڈیو شیئر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے نادانی کی نشانی ہے۔ بندروں کے جیسا اچھلو مت، بندروں کے جیسا کودو مت، خاموش بیٹھو۔ یہ ہمارے اللہ والوں کی، بزرگان دین کی آہوں اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ہمارے اچھل کود کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ وقت اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی دانش مندی ہے، ہم اس وقت میں سکوت اختیار کریں گے۔ نہ گورنمنٹ کے اگینسٹ میں کوئی میسج ایک دوسرے کو بھیجو، نہ اسرائیل کے اگینسٹ میں، نہ وہاں پہ جو چل رہی ہے آگ وغیرہ اس کی تصویریں اور ویڈیو بالکل مت بھیجو۔ اور مجھے امید ہے میرا اصلاح معاشرہ کا جو ممبر ہے، جو مجھے اپنا استاد سمجھتا ہے یا جو میری بات کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ اس کے اوپر ضرور عمل کرے گا، اور وہ ضرور اس کا اہتمام کرے گا کہ بھائی ہمارے مولانا نے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ بہت ہی ڈیپ اسٹڈی کے بعد میں، ریسرچ کے بعد میں، اور کچھ دانش مندوں کی مجلسوں اور محفلوں میں بیٹھ کر ان سے جو ہم نے مذاکرات کی آج کے حالات پہ، اس کے بعد جو رزلٹ آیا اسی کے بیس پہ وہ ہم کو کہہ رہے ہیں، تو ہم ان کی بات پہ ضرور عمل کرتے ہوئے آج کے بعد میں صرف اللہ سے تعلق رکھیں گے۔ خود یہ اجڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ہم کو خالی بیٹھ کے دیکھنا ہے بس، ہم کو کچھ کرنے کا نہیں ہے، خالی دیکھتے رہو اور دعا کرتے رہو، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صفائے فرما دیں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔